ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور جناب صاحبزادہ نورالحق قادری صاحب۔ قادری صاحب، بڑے دکھ اور افسوس کی بات بھی ہے بحیثیت مسلمان، مسجد الحرام میں پہلی مرتبہ یعنی عام لوگوں کو تراویح کے لیے یا نماز کے لیے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس مرتبہ اسی طرح تراویح کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خود آپ کے خانقاہ میں سینکڑوں سال بعد پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ جو رمضان کے آغاز میں تراویح ہوتے تھے وہ نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو معاہدہ آپ لوگوں نے کیا ہے اس کے مطابق ہمارے اکثر ائمہ مساجد مثلا مفتی مجیب الرحمان صاحب جو زیادہ اصرار کر رہے تھے وہ خود بھی تراویح نہیں پڑھ سکتے مسجد میں۔ تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ باقی لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں پھر یہ غیر حساسیت کیوں ہے؟ ایک ایسے معاہدے پہ آپ کی حکومت نے دستخط کیوں کیے جس پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب نے اس دن پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں بتایا کہ ہم چونکہ 50 سال سے عمر کے زیادہ ہیں، اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا، تقی عثمانی صاحب نے، کہ جن مساجد میں ہم 40 سال سے امامت کراتے رہے اور ہر رمضان میں ہم ادھر ہوتے تھے، اس دفعہ رمضان میں ہم نہیں ہوں گے۔ اس جملوں کا اعادہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ملک کے جید علماء جو ہے انہوں نے اپنے لیے کیا طریقہ کار رکھا ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ ممکن تو ہے، ناممکن نہیں ہے، اس معاہدے پر عمل درآمد ممکن ہے۔ 2 دن کا تجربہ کیا بتا رہے؟ کئی جگہوں پہ وائلیشن کل رات ہوئی ہے، حکومت کیا کر سکی ہے؟ دیکھیں، جہاں پہ جن لوگوں نے علماء کی کمیٹیز نے، مسجد انتظامیہ نے، ہم نے رات کو 3-4 مساجد کا وزٹ کیا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ۔ فیصل ماسک کا کیا چونکہ بڑا مسجد ہے اسلام آباد کا، ہم نے G9 میں ایک مسجد کا کیا، F10 میں ایک کا کیا، کوہسار مارکیٹ کے ساتھ مسجد کا کیا۔ قادری صاحب، اسلام آباد تو ایجوکیٹڈ لوگوں کا شہر ہے اور حکومت زیادہ تر سرکاری ملازم ہیں، آپ کو یہ رپورٹس نہیں آئی ہیں؟ کل ٹی وی پہ نہیں دیکھے کہ کراچی میں کہاں وائلیشن ہوئی؟ ہمارے دیہات میں تو 100% وائلیشن ہو رہی ہے، تو حکومت کیا کرے؟ میں آپ کو بتاؤں، مطلب کہ یہ جو بات ہے کہ عمل درآمد ناممکن ہے، ناممکن ہرگز نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، اور اس کے لیے مسجد کی انتظامیہ، کمیٹیز اور علماء پہ ہم نے یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ اس کو ممکن بنانا، اس مشکل کام کو ممکن بنانا اور کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اسلام آباد میں ہو سکتا ہے، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ کراچی میں اسلام آباد میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فیصل مسجد تو وزٹ کیا، تو ذرا علوی صاحب سے کہتے کہ لال مسجد کو بھی وزٹ کیا ہے؟ لال مسجد کے خطیب تو اوپنلی کہہ رہے کہ میں نہیں مانوں گا۔ لال مسجد کی ایک الگ تاریخ ہے، ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس حوالے سے ہم ایک تلخ ماضی ہے اس کا، اس حوالے سے ہم حکومت کی مشینری ادارے بہت محتاط طریقے سے چل رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی، لیکن کورونا نہ ماضی کو دیکھ رہا ہے، نہ خاص حالات کو دیکھ رہا ہے، نہ بندے کو دیکھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے۔ کورونا تو نہیں دیکھ رہا لیکن حکومت تو دیکھ رہی ہے۔ حکومت کورونا کی آنکھیں اگر بند ہے، حکومت کی آنکھیں تو کھلی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں صافی صاحب، اس کو خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں یا جو بھی نام دیں، اس ریجن کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے، دین کے ساتھ جو وابستگی ہے، عقل اور دلیل اس میں کم ہے، اور جذباتیت، والہانہ پن اور ایک جنون کی کیفیت اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب آپ سعودی عرب کی اور حرمین شریفین کی اور سب جگہوں کی مثالیں ہم بھی، لیکن آپ لوگوں نے آپ بھی دے کے تک گئے ہیں، ہم بھی یہ مثالیں دے کے تک گئے ہیں، لیکن جب ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس، FC، رینجرز، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو بڑے بڑے چیلنجز ہے اس سے نمٹی گی، یا مساجد کے انتظامیہ کے ساتھ اس کو پکڑو، اس پہ FIR کرو، اس کو اندر کرو۔ آپ نے درست فرمایا کہ لوگ جذباتی مسلمان تو بہت ہے لیکن دین کا شعور نہیں ہے، لیکن جو ایک بہت بڑے عالم بھی ہے اور جن کو آپ لوگوں نے ایک سرکاری منصب بھی سونپا ہے
اور جس کی اطاعت اور پہ ہر سال میں بھی مجبور ہوتا ہوں ریاست کا نمائندہ ہونے کے ناطے، مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ نے فیصلہ کرنا تھا 18 کو، انہوں نے 14 تاریخ کو لاک ڈاؤن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ یہ ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف نہیں تھا؟ یقیناً مفتی صاحب نے جلد بازی کی، اور اس پہ دوسرے دن انہوں نے مجھے کہا کہ میری پریس کانفرنس شاید اس طرح نہیں تھی، لیکن وہ ایک اور رخ پہ چلی گئی۔ دونوں مفتی صاحبان نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ اس کو مطالبات کی شکل میں پیش کریں گے۔ وہ رخ اختیار کر گیا کہ کوئی فیصلے ہے جو کہ علماء کرام کر چکے ہیں۔ اس پہ اگلے دن انہوں نے اپنی وضاحت مجھ سے فون پہ بھی کر دی، اور ایک اس میں اسٹیٹمنٹ بھی اس طرح کا دے دیا۔ اچھا، تو ایک ایسے شخص کو پھر آپ لوگوں نے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کیوں بنائے رکھا ہے؟ وہ ایک عرصہ سے ہے، اور وہ کافی اس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ سال تو آپ گنتے ہوں گے، میں تو مفتی صاحب کے ساتھ میں تو جب سے ہوش سنبھالا ہے وہی ہے۔ تو اس کا کوئی ٹینیور ہے؟ اس کا 3 سال ٹینیور ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ، اور وہ ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ رویت ہلال کمیٹی، میرا یہ خیال ہے، اور یہ ایک عرصے سے بن گیا ہے کہ موجودہ کیفیت اور شکل میں ملکی سطح پر عید کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور اس کو پورے رویت ہلال کمیٹی کے سٹرکچر کو، اس کی زونل کمیٹیز کو، پروونشل کمیٹیز کو، جو اس کی ابھی حیثیت قضائیہ ہے جس طریقے سے ہے، اس کو ہمیں دوبارہ ریوزٹ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ تو ایک نوٹیفیکیشن سے ہونے والا ادارہ ہے۔ آپ کے پاس ایک آئینی ادارہ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو نمائندگی بھی حاصل ہے۔ رویت ہلال کا مسئلہ ان کو کیوں سپرد نہیں کرتے؟ یہ ایک پارلیمنٹ کی قرارداد کے ذریعے سے جس وقت سے وجود میں آیا ہے، اور میرے خیال میں مفتی صاحب کا بھی جو ایک ذمہ دارانہ کردار رہا ہے ماضی میں، یہ ایک چیز، ایک ایشو کو اس حوالے سے مساجد کے کھولنے، اس حوالے سے ان کا اپنے بھی، خاص کر جو اس کو کراچی میں سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے علماء کو اریسٹ کیا، اس پہ FIR بنے، کچھ پہ دہشت گردی کے مقدمات بنے، اس ریئیکشن اور طیش اور غصے میں، نہیں، یہ تو کورونا کا تو اس سال آ گیا نا۔ جی میں ایک اور، آپ وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، جی ہاں، آپ نے روزہ کب رکھا؟ ہفتے کو؟ میں نے پاکستان کے ساتھ رکھا، میں نے بھی ہفتے کو کے رکھا ساتھ رکھا۔ جی، آپ کے باقی فیملی کے لوگوں نے جو لنڈی کوتل میں، انہوں نے کب رکھا؟ انہوں نے 1 دن پہلے رکھا۔ میرے بھی سارے رشتہ داروں نے 1 دن پہلے رکھا۔ کیا؟ ٹھیک، جو مردان میں ہیں، جو نوشہرہ میں ہیں۔ بلکہ میں بھی 2 سال سے رکھ رہا ہوں، اس 2 سال سے۔ اب ظاہری بات ہے، میری تو اخلاقی ذمہ داری ہے نا، جب تک آپ لوگوں نے مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، اور بے شک مفتی منیب الرحمان صاحب ہو، کوئی بھی اس کے چیئرمین ہو، میں تو اس کا اقتدا، تو یہ ریاست دنیا کی نظروں میں ایک تماشا نہیں بن رہی ہے۔ دنیا کا کوئی اور ملک ایسا ہے کہ جس میں حکومتی فیصلے کے خلاف کوئی عید منائے یا روزہ رکھے؟ دیکھیں، ہم نے خود ریاست کو تماشا بنا دیا ہے، علماء کرام کے جو رویے ہیں، مذہبی طبقات کے، پھر اس کے رد عمل میں جو کہ مذہب سے دور طبقات ہے، میں لبرلز کا اصطلاح عام طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دین بیزار طبقات جو ہیں، لبرلز کا نام میں نہیں لوں گا، لبرلز میں بڑے کشادہ ظرف قسم کے لوگ بھی ہیں جس کو لبرلز کا نام ہم دیتے ہیں، دین بیزار جو طبقات ہیں، انہوں نے بھی علماء کرام دونوں طرف سے ایک انتہا ہے، اور اس کی کوئی، لیکن یہ چھوٹا سا مسئلہ، اگر ریاست مدینہ جو عمران خان صاحب نام لیتے ہیں، اور جس میں آپ جیسی شخصیت وزیر مذہبی امور ہو، اگر یہ اب حل نہیں ہو سکا تو پھر کب ہوگا؟ ابھی ہم ایک ایسے بلا سے برسر پیکار ہے جس کا نام کرونا ہے، تو یہ گزر جائے تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی قابل عمل حل جو ہے انشاءاللہ ہم نے نکالنا ہوگا، اور نکالیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب نور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک، اور واپس آئیں گے تو تذکرہ کریں گے کہ تعلیمی نظام کورونا کی وجہ سے کس قدر متاثر ہوا ہے، اور جو صورتحال بنی ہے اس میں اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس
کیا لائحہ عمل اپنا کے اپنے بچوں کے مستقبل کو بچا سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے.